جی السلام علیکم عزیز دوستو، آج ہم کرشن چندر کے ایک علامتی اور طنزیہ ناول ایک گدھے کی سرگزشت کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ دوستو ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیے گا۔ دوستو 1957 میں یہ ناول جو ہے وہ شائع ہوا، اور اس ناول میں کرشن چندر نے سیاستدانوں کی مکاری، دانشوروں کی جہالت اور تنگ نظری، افسر شاہی نظام کے اندر جو اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، اور سرمایہ داروں کی جو ہوسناکی ہے، لالچ ہے، اس کو علامتی اور طنزیہ پیرائے میں بیان کیا ہے۔ ناول میں تیسری دنیا میں جو دفاتر کی صورتحال ہے اور اعلیٰ افسران کی ذہنی جو سوچ ہے، اس کو اس ناول میں بیان کیا گیا ہے کہ تیسری دنیا میں، یعنی کہ جو غیر ترقی یافتہ ممالک ہیں، جو کہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے لوگ زندگی گزارتے ہیں، ان ممالک میں جمہوریت جو ہے وہ صرف اعلیٰ طبقے کو ہی فائدہ پہنچاتی ہے، اور مرکزی کردار جو ہے وہ اس ناول کا وہ ایک گدھا ہے، جو کہ اس ناول میں محنت کش مزدور طبقے کی علامت ہے، اور اس ناول میں گدھا ایک اعلیٰ تہذیب یافتہ اور باشعور کردار ہے۔ ایک آوارہ سچائی اور ایمانداری کے عاشق گدھے کو میونسپل والے جو ہے وہ پکڑ کر ایک رامو دھوبی کو فروخت کر دیتے ہیں۔ رامو اس گدھے سے کام لیتا ہے، اور رامو کے انتقال کے بعد وہ گدھا سرکاری دفاتر کے چکر لگاتا ہے تاکہ رامو کی حادثاتی موت کے عوض اس کے گھر والوں کو کچھ امداد جو ہے وہ حکومت کی طرف سے حاصل ہو سکے۔ تو کرشن چندر نے سرکاری جو ہے وہ دفاتر میں انگریزی بولنے والوں سے جس طرح جو ہے وہ لوگ مرعوب ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، تو اس عادت کی طرف بھی انہوں نے طنز کیا ہے کہ انگریزی بولنے والوں سے سرکاری دفتر والے بڑے متاثر ہوتے ہیں اور ان کا کام جلدی کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سرکاری دفاتر میں جو کام کو بلا وجہ ٹالنے کی اور ہٹ دھرمی دکھانے کی جو عادت ہے، اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ گدھا جو ہے وہ سب سے پہلے چیئرمین تک پہنچتا ہے، تو چیئرمین اسے ٹال دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ نو آباد کاری کے محکمے سے رجوع کرے۔ تو گدھا نو آباد کاری کے محکمے میں جب پہنچتا ہے تو وہاں کا کلرک سے لے کے بڑا افسر تک ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں، چنانچہ گدھے کی بات وہاں بھی نہیں سنی جاتی۔ تو گدھا مایوس ہو کر ڈپارٹمنٹ آف لیبر اینڈ انڈسٹریز جاتا ہے۔ وہاں ڈپٹی سیکرٹری صاحب اسے مچھلیوں کے محکمے سے رجوع کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ مچھلیوں کے محکمے سے مایوسی کے بعد گدھا وزیر اعظم جواہر لال نہرو تک بالآخر پہنچ جاتا ہے، اور وہاں اس کی جو ہے وہ درخواست سنی جاتی ہے، مگر اسے صرف 100 روپیہ جو ہے وہ امداد کے طور پر ملتا ہے۔ مگر یہ امداد بھی ایک حادثے کا شکار ہونے والے رامو دھوبی کے خاندان والوں کے لیے بہت کم تھی، چنانچہ جو خواب گدھے نے دیکھا تھا وہ خواب جو ہے وہ پورا نہ ہو سکا۔ مگر وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد وہ گدھا جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا، اس کی شہرت کو پر لگ گئے، اس کے انٹرویوز ہونے لگے، اور ایک سیٹھ نے جب یہ دیکھا کہ گدھا جو ہے وہ وزیر اعظم سے مل کر آیا ہے، تو اس کو لگا کہ شاید اس نے وزیر اعظم سے کوئی ٹھیکہ جو ہے وہ منظور کروایا ہے۔ تو اس سیٹھ نے اس گدھے کو بزنس پارٹنر بنا لیا اور اپنا داماد بنانے پر بھی تیار ہو گیا۔ گدھا مقابلہ حسن میں پہنچا، وہاں بطور جج کے شرکت کی، مگر وہاں بھی وہ حق گوئی سے اور ایمانداری سے باز نہ آیا، چنانچہ وہاں سے بھی اس کو جو ہے وہ مار پیٹ کر بھگا دیا گیا۔ پھر وہ گدھا ادبی محفلوں میں شامل ہوا، اور فرسودہ بیہودہ خیالات کی ترویج کرنے والے ادیبوں پر جو ہے اس نے جب ایمانداری کے باعث طنز کی تو اس کو بھی وہاں سے نکال دیا گیا۔ پھر وہ گدھا جو ہے وہ جہاں جہاں پہ بھی اپنی سچائی اور کھری بات کہتا، اپنے اصول پسندانہ نظریات کے تحت گفتگو کرتا، منافقت اور ریاکاری سے نفرت کا درس دیتا، تو وہاں وہاں سے اس کو مار پیٹ کر بھگا دیا جاتا، اور اس وجہ سے وہ گدھا ہر جگہ سے مار کھاتا رہا۔ بالآخر اس سیٹھ نے بھی، جس نے اس گدھے کو اپنا بزنس پارٹنر بنایا تھا اور اپنے داماد بنانے کا خواہش مند تھا، اس کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس گدھے نے وزیر اعظم سے کوئی ٹھیکہ جو ہے وہ منظور نہیں کروایا، تو اس نے بھی گدھے کو مار کر بھگا دیا۔ یہ گدھا دراصل ایک ایسے ایماندار شخص کی داستان ہے
جو کہ اس وجہ سے ناکام ہوتا ہے کہ وہ سچا ہے، ایماندار ہے اور محنت کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ یعنی اس ناول کے اندر جو ایک گدھے کی سرگزشت بیان کی گئی ہے، تو کرشن چندر نے دراصل ہمارے معاشرے کی حقیقت کو عیاں کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر کوئی شخص ایمانداری سے، محنت سے، محبت سے اور جو ہے وہ سچائی سے کام لے تو اس کو ہر جگہ مار کھانی پڑتی ہے۔ چند اقتباس جو ہے وہ اس ناول سے سماعت کیجیے۔ گدھا: یا حضرت مجھے چھوڑ دیجیے۔ مولوی: یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم مال غنیمت ہو۔ گدھا: حضور میں مال غنیمت نہیں ہوں، غنیمت یہی ہے کہ میں ایک گدھا ہوں، ورنہ اب تک مارا گیا ہوتا۔ اس کے علاوہ کرشن چندر نے دکھایا کہ جس طرح ہمارے دفاتر میں انگریزی بولنے والوں کو عزت اور احترام دی جاتی ہے، تو گدھا جب ایک دفتر میں پہنچا تو وہاں کا جو ہے وہ منظر سماعت کیجیے۔ چپڑاسی کا اشارہ پاتے ہی کمرے کے اندر چلا گیا اور زور سے گڈ مارننگ داغ دی۔ مجھے ڈر تھا کہیں ہندوستانی زبان میں بات کر دی تو بالکل ہی گدھا نہ سمجھ لیا جاؤں۔ یعنی کرشن چندر نے اس ناول میں ہمارے جو ہے وہ برصغیر میں جو ممالک ہیں، جو لوگ ہیں، جو دفتر ہیں، ان کی صورتحال کی عکاسی کی ہے کہ کس طرح وہاں پر لوگوں کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے۔ شکریہ۔